السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ پچھلے ویڈیو سے استفادہ کر کے یہاں پر آئے ہوئے ہوں گے، اور جو میں نے نسب نامہ ذکر کیا تھا اس میں آپ نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اب اس کے بعد آج ہم لوگ قبیلے کے بارے میں پڑھنے والے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تعلق رکھنے والا تھا۔ تو آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں بڑا معزز قبیلہ مانا جاتا تھا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور عرب میں اور بھی قبائل تھے، اس میں سب سے معزز، سب سے عزت دار قبیلہ قریش قبیلہ جانا جاتا تھا۔ اور یہ جو قبیلہ قریش کا جو لقب ہے، یا تو فہر بن مالک سے شروع ہوا یہ قبیلہ، یا نضر بن کنانہ۔ یہ دو لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ مبارکہ میں جب آپ جائیں گے 21 پشت میں تو یہ نام ملتا ہے ہمیں۔ تو ان کا یہ لقب تھا، یا تو فہر بن مالک کا یہ بتا رہے ہیں، یا پھر نضر بن کنانہ کا یہ لقب تھا، اور پھر بعد میں ان کی اولاد اسی نام سے مشہور ہو گئی، اور یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش کہلاتا ہے۔ ایسے تو ہر دور میں اس قبیلے کو سیادت حاصل رہی، لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شجرہ مبارکہ آپ پڑھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یعنی تقریباً آپ 5 پیڑھی پیچھے جائیں گے تو قصی ایک نام آتا ہے۔ یہاں سے اسٹوری شروع ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلے کی، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے قصی سے یہاں سے اسٹوری شروع ہو رہی ہے۔ تو قصی جو تھا اس کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا، یعنی کہ اس نے ایک اچھا خاصا نام کمایا۔ اس کا نام اصل میں زید تھا، اور وہ بچپن میں ہی یتیم ہو کر اپنی والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ عذرہ میں جا بسا تھا، اور وہیں پر پلا بڑا۔ لیکن جب جوان ہو کر کے مکہ آ گیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد مکہ والوں نے اسے متولی بنا دیا خانہ کعبہ کا۔ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ بیت اللہ کی چونکہ شروع سے عظمت رہی ہے، اور عرب والے اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، طواف وغیرہ بھی ہوتا تھا۔ تو قصی جب جوان ہو کر کے مکہ لوٹے تو لوگوں نے ان کے پرسنالٹی کو دیکھ کر کے ان کو ذمہ دار سمجھا اور انہیں متولی بنا دیا۔ یعنی متولی کس کو کہتے ہیں آگے آئے گا۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس قبیلے میں سب سے پہلا متولی اسی کو چنا گیا ہے جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، وہ جس کے لیے چاہتا تھا اس کو کھولتا، جس کے لیے چاہتا تھا نہیں کھولتا تھا، یعنی اس کے پاس اس کا اختیار تھا۔ اس کے علاوہ قریش مکہ سے باہر آباد تھے۔ سیکنڈ کام اس نے کیا کیا کہ جو قریش خاندان کے لوگ یا قبیلے کے لوگ باہر آباد تھے، اس کو انہوں نے کیا کیا، مکے میں لا کر کے بسایا۔ اس نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ جب حاجی حج کے موسم میں جمع ہوتے تھے مکہ میں، چونکہ یہ سردار ہیں اور بیت اللہ کی جو چابیاں ہیں ان کے پاس ایک اچھے عہدے پر ہیں، تو یہ حاجیوں کے لیے مہمان نوازی کے طور پر ایک انتظام بھی انہوں نے کیا تھا۔ اور انہوں نے یہ ایجاد کیا تھا، وہ کیا ہے کہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کرواتا، اور چمڑے کے بڑے بڑے لگنوں میں، جو حوض نما لگن وغیرہ ہوتے ہیں، ڈرم وغیرہ، اس میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ یعنی حاجیوں کی میزبانی کا شرف بھی اس شخص کو حاصل ہوا۔ اس نے کعبہ کے شمال میں دار الندوہ کے نام سے ایک تیسرا کام جو اس نے کیا وہ یہ کہ دار الندوہ کے نام سے ٹھیک بیت اللہ کے سامنے ایک گھر بنایا تھا، جو قریش کے اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ جی ہاں، یہاں پر قریش والوں کا جو میٹنگ ہوتی تھی، جو ان کے مسائل ہوتے تھے، اس میں ان کی سرگرمیوں کا حل ہوتا تھا، اور یہ ان کا مرکز تھا۔ یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی، اور اسی میں وہ شادی بیاہ کی رسمیں وغیرہ بھی انجام دیتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی کے ہاتھ میں تھے، یعنی کہ وہ جس کے لیے جنگ کا جھنڈا باندھ دے
لوگ بلا چو چرا اس کی بات مان لیا کرتے تھے. تو گویا کہ قریش کا جو جھنڈا تھا اور اس کی کمان جو تھی وہ بھی قصی کے ہاتھ میں تھا. ایک اور ان کی خاصیت آ رہی کہ وہ بڑے کریم تھے اور عقل مند تھے. قریش اس کی بات بے چو چرا تسلیم کر لیتے تھے، یعنی کوئی نکتہ چینی نہیں کرتے، جو وہ کہتا وہ مان لیتے تھے. تو یہ قصی کے حوالے سے بات تھی. اور اب آتے ہیں خاندان کے بارے میں.